إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاری. سامعین اکرام، دینی و ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود و مسعود اور رب ہے. بعد صلاۃ والسلام و تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر. حاضرین، یہ محرم کا مہینہ ہے. آج محرم کی 10 تاریخ ہے. اسی محرم مہینے اور آج کی تاریخ سے متعلق شرعی طور پر کچھ چیزیں اور تاریخی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ محرم کا یہ مہینہ ہماری اسلامی کیلنڈر کا ہجری سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا گیا. ہمارا یہ اسلامی کیلنڈر ہجری سال، اس کی تاریخ بھی ہمیں جاننا چاہیے. ہمارا یہ ہجری سال اسلامی کیلنڈر چاند کے حساب سے ہوتا ہے، جبکہ انگریزی کیلنڈر سورج کے حساب سے ہوتا ہے.
دونوں کیلنڈروں میں 11 دن کا فرق ہے. ہجری سال میں 11 دن کم ہوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا شعبان کے مہینے میں، تو خط میں انہوں نے شعبان کی تاریخ ڈالی اور خط کو روانہ کر دیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں خط لکھا اور اس میں لکھا کہ یہ جو خطوط کا سلسلہ چلتا ہے ہمارے درمیان، ان خطوط میں مہینہ اور تاریخ تو درج ہے لیکن سال درج نہیں ہوتا کہ کس سال کا یہ کون سا شعبان ہے. اس وقت تک جو سالوں کو یاد رکھنے کا طریقہ تھا، سال میں جو بڑا واقعہ ہوا کرتا تھا اس واقعے کے نام پر اس سال کا نام پڑ جاتا تھا. جیسے جس سال ابرہہ لشکر لے کر خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا اس کو عام الفیل کہا گیا، ہاتھی والا سال. جس سال خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن کہہ دیا گیا، غم کا سال. جس سال صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اس کو عام الحدیبیہ کہہ دیا گیا. جس سال فتح مکہ کا معرکہ پیش آیا اس کو عام الفتح کہہ دیا گیا. جس سال وفدوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اس کو عام الوفود کہہ دیا گیا. جس سال قحط سالی کا موقع آیا اس کو عام الرمادہ کہہ دیا گیا. تو سال میں جو بڑا واقعہ پیش آتا تھا اس واقعے کے نام پر اس سال کا نام رکھ دیا جاتا تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ بہت زیادہ تو نہیں چل سکتا، کتنا یاد رکھا جاتا. تو جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں اپنا سال مقرر کر لینا چاہیے، تو کبار صحابہ عثمان بن عفان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کبار صحابہ کی مجلس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوائی اور یہ بات سامنے رکھی. مشورے ہوئے کہ کس وقت سے کس چیز سے ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کریں. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مقرر کرنے کا مشورہ دیا، کسی نے ولادت رسول کو مقرر کرنے کا مشورہ دیا، کسی نے اور کوئی مشورہ دیا. غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا مشورہ دیا کہ جو ہجرت ہے اس ہجرت کے موقع سے جو ہے ہم اپنے سال کا آغاز کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا. آپ نے فرمایا ان الہجرت قد فرقت بین الحق والباطل فارخوا بها، کہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے جس نے حق و باطل کے درمیان تمیز کی، فرق کیا اس ہجرت نے، لہذا تم اسی ہجرت سے اپنے سال کو مقرر کر لو، اسی سے اپنی تاریخ مقرر کر. تو ہجرت سے اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا اور مہینہ مقرر کرنے کی بات آئی تو ہجرت تو ربیع الاول میں، لیکن مہینہ مقرر کیا گیا محرم کو کہ محرم مہینے سے اس کا آغاز کیا جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جب سے آسمان و زمین کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی، مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 مقرر کر دی. اللہ نے کہا منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے. حدیث کے اندر ان 4 مہینوں کی وضاحت آ گئی. بخاری کی روایت ثلاثۃ المتوالیات کہ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے. 4تھا مہینہ رجب کا ہے. تو یہ 4 جو محترم مہینے ہیں یہ پہلے سے تھے. زمانے جاہلیت میں کفار مکہ اور عرب کے کفار بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان 4 مہینوں کی عظمت کو مانتے تھے اور ان 4 مہینوں میں برائیوں سے، گناہوں سے، لوٹ مار سے دور رہنے کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے. اب چونکہ 3 مہینے مسلسل ہیں تو 3 مہینوں تک مسلسل اپنے آپ کو روک کر رکھنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا. تو وہ کرتے کیا تھے؟ مہینوں کی ادلا بدلی کرتے تھے کہ چلو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم 3 مہینے مسلسل ہیں، 2 مہینوں تک تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن اب تیسرا مہینہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے محرم مہینے کو شعبان سے بدل دیا کہ شعبان کو ہم محرم مہینہ قرار دیتے ہیں اور محرم کو شعبان کا مہینہ قرار دیتے ہیں اور پھر جو اپنی منمانی کرنی وہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کی جو ادلا بدلی تم کرتے ہو، تم کافر تو ہو، تمہارے کفر میں مزید زیادتی کا یہ سبب بن جاتا ہے، مزید کفر تم کر رہے ہو. تو اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی. اسی لیے حدیث کے اندر نبی نے فرمایا ان الزمان قد استدار
کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کی. کہ مہینوں کی جو تعداد اور مہینوں کی جو ترتیب اللہ رب العالمین نے رکھی تھی، جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا نفاذ کرنے کا، تو مہینوں کی وہی ترتیب مقرر کر دی کہ ادلا بدلی کی گنجائش اس کے اندر کسی طور پر نہیں ہے. تو اس طور پر یہ جو ہے محرم اسلامی کیلنڈر کی یہ تاریخ ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ مقرر کیا گیا. آج ہم محرم 1448 ہجری 10 محرم کے اندر. محرم مہینے کی شرعی طور پر اور بھی جو باتیں ہیں کہ اس مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے. ایک تو جو بیان کیا گیا کہ مہینہ حرمت والا مہینہ، اس مہینے کا نام ہی محرم ایک تو حرمت کی وجہ سے اور خصوصی تاکید کی وجہ سے، کیونکہ جیسا بیان کیا گیا کفار اس مہینے کو بطور خاص ادلا بدلی کر دیا کرتے تھے. تو اس مہینوں کی خصوصی طور پر اس کی تاکید کے لیے کہ مہینہ انتہائی قابل احترام ہے، اس مہینے کے اندر ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، گناہ کرنا یہ تو سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچنا ہے. لہذا اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. گناہ ہر قسم کا گناہ ظلم ہے، چاہے اپنے گناہ کر کے اپنے اوپر بوجھ ڈالیں یا دوسرے کے اوپر ظلم کریں یا شرک کریں جو سب سے بڑا ظلم ہے. تمام قسم کے گناہ ظلم ہے. ہر ظلم سے بچنے کی ان مہینوں میں خصوصی تاکید اللہ رب العالمین نے کر دی ہے کہ ان مہینوں میں خصوصی طور پر بچنا ہے، کیونکہ جہاں اجر و ثواب ان مہینوں میں بڑھ جاتا ہے، وہیں ان مہینوں میں گناہ کی شدت بھی اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے. اسی لیے یہ مہینہ حرمت والا ہے. تو اس حرمت والے مہینے کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھنا ہم مسلمانوں پر ضروری ہے، جبکہ اس کی حرمت کا خیال آپ دیکھیں زمانے جاہلیت کے کفار بھی کیا کرتے تھے، تو ہمارا تو بدرجہ اولا ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی حرمت کا خیال کریں. اس مہینے کی عظمت کا ایک لحاظ اس طور پر بھی ہے کہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے. جیسے ہمارا جو گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہے، یہ جو گھر ہے جسے ہم مسجد کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، یہ بھی اللہ کا ہے. اور جو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے وہ بھی اللہ کا ہے. لیکن نہ ہمارے گھر کو نہ اس مسجد کو اللہ رب العالمین یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر اللہ کا گھر کہا، بلکہ اللہ کا گھر کس کو کہا گیا؟ صرف خانہ کعبہ، صرف مسجد حرام کو اللہ رب العالمین کا گھر کہا گیا، ورنہ سب تو اللہ رب العالمین کا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، یعنی اس کی خاص اہمیت ہے. باقی تمام جگہوں سے اس کی خاص فضیلت ہے، اس لیے اس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا. اسی طریقے سے سال کے 12 مہینے جو ہے تمام مہینوں کا خالق اللہ ہے، تمام مہینوں کا نظام و سسٹم چلانے والا اکیلا اللہ رب العالمین ہے. لیکن تمام مہینوں کو اللہ نے اپنا مہینہ نہیں کہا، بلکہ صرف محرم کے مہینے کو اللہ رب العالمین نے شہر اللہ المحرم کہا، اللہ کا مہینہ محرم، جس سے اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اور بقیہ مہینوں میں اس کا جو امتیاز ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا علم ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. اس لیے یہ اللہ کا مہینہ، اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک بات یہ بھی کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے. اور چوتھی بات اس کی فضیلت کے طور پر یہ بھی شامل ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ جن روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، جن روزوں پر سب سے زیادہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھ رکھا ہے، وہ اسی محرم مہینے کے نفلی روزے. محرم مہینے میں جس قدر نفلی روزے آدمی رکھ سکتا ہے اسے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے روزوں کی عظمت اور فضیلت اللہ نے زیادہ مقرر کی ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جیسا کہ عاشورہ کے دن کے تعلق سے خصوصی طور پر 10 محرم کے روزے کے تعلق سے، کہ آپ اس دن کی تلاش کرتے تھے کہ 10 محرم کب ہوگا. آج کی طرح کیلنڈر تو ہوتا نہیں تھا،
تو گنا جاتا تھا, دھیان یاد رکھا جاتا تھا, تو آپ تلاش کرتے تھے, معلوم کرتے تھے کہ 10 محرم کا دن کب پڑنے والا ہے, تاکہ 10 محرم کا دن بطور خاص وہ روزہ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں رہتے تھے. تو پورے مہینے میں بکثرت روزہ رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. جو نفلی روزے ہیں, پیر کے دن رکھ لیے, جمعرات کے دن رکھ لیے, 10 محرم کا رکھ لیا گیا, 13, 14, 15 ایام 20 کے روزے رکھ لیے, یا مزید کوئی رکھ سکتا ہے تو ایک دن رکھے اور ایک دن چھوڑ کر روزے رکھے, تاکہ جو ہے صوم داؤدی کے طور پر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کر سکے, زیادہ ثواب حاصل کر سکے. اور بطور خاص 10 محرم کا روزہ رکھنے کی تاکید ہے, تلقین ہے. مکہ مکرمہ کے کفار بھی, قریش بھی, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریش مکہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے. اور جب آپ مدینہ ہجرت کر کے پہنچ گئے تب بھی آپ 10 محرم کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اختیار دے دیا, جو روزہ رکھنا چاہے 10 محرم کا رکھے, جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے. آپ نے اختیار دے دیا, رکھنے والے رکھتے تھے. صحابہ کرام اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھاتے تھے, اور جب بچے بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگتے تھے, تڑپنے لگتے تھے, تو انہیں بہلانے کے لیے, بھوک پیاس سے غافل کرنے کے لیے کھلونے دے دیا کرتے تھے, تاکہ وہ کھلونوں میں الجھ کر بھوک پیاس سے غافل ہو جائے اور کسی طریقے سے ان کا بھی یہ عاشورہ کا روزہ تمام ہو جائے. عاشورہ کے روزے کی جو وجہ اسلامی شریعت میں ٹھہری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود اس دن کی تعظیم کرتے ہیں, اس دن کا روزہ رکھتے ہیں, اس دن اپنی بیویوں, اپنے گھر کی عورتوں کو اچھے کپڑے اور زیورات پہناتے ہیں, عید کی طرح اس دن کو مناتے ہیں, اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہود جو ہے روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہود نے بتایا چونکہ یہ ایک بڑا عظیم دن ہے, اسی دن میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا, تو شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم, کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اور تم سے زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے, لہذا ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے. لہذا آپ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کو رکھنے کا حکم دیتے تھے. پھر صحابہ نے جب آپ سے یہ بیان کیا کہ یہود اس دن کی تعظیم کرتے ہیں, تو اور ہماری مشابہت لازم آ جا رہی ہے یہود کے ساتھ روزہ رکھنے میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ, لہذا جب آئندہ سال محرم کا مہینہ آئے گا, لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ, تو ہم جو ہے 9 محرم کا روزہ رکھیں گے. صحابہ رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آئندہ سال محرم کا مہینہ نہیں آیا کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو 9 محرم کے روزہ رکھنے کی جو بات آئی وہ یہودیوں کی مخالفت میں کہ 10 کا رکھا جائے اور 9 محرم کا بھی رکھا جائے, تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے کہ وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا سوم التاسع والعاشر, تم 9 اور 10 کا رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت لازم آ جائے. بعض روایتوں میں 11 کا بھی ذکر ہے کہ 11 کا رکھو, 10 اور 11 کا, یا 9, 10 اور 11 کا رکھو, اس طریقے کی باتیں بعض روایتوں میں ہے, لیکن ان روایتوں پر کلام ہے. البتہ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ یہود کی مخالفت کی خاطر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ لے, اور اگر کوئی صرف 10 کا رکھتا ہے تو جو اس عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے, جو اجر و ثواب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ, کہ اللہ کے رسول سے مجھے اس بات کی, اللہ رب العالمین سے مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا, صغیرہ گناہوں کا کفارہ یہ 1 دن کا روزہ. تو یہ اجر و ثواب اس شخص کو بھی حاصل ہو جائے گا جو صرف 10 محرم کا روزہ رکھے گا. تو یہ شرعی طور پر اس کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں, اور جیسا کہ بیان آیا کہ اسی 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا فرعون لعین سے, اور یہ بات بھی کہ اسی مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی پلاننگ کی تھی.
مدینہ ہجرت کرنے کی پلاننگ اسی ماہ مبارک میں ہوئی تھی، اور تاریخی طور پر یہ چیز بھی اس مہینے کے اندر ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی مہینے میں 3 محرم کو خلیفہ مقرر ہوئے، خلیفے کی مسند پر بیٹھے۔ ایک اہم چیز جو اس مہینے اور 10 محرم کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ اسی 10 محرم سن 61 ہجری میں یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کی خلافت میں جبکہ وہ خلیفہ تھے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظالمانہ طور پر شہید کر دیے گئے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظالمانہ طور پر شہید کیے گئے، جسے واقعی کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے اور بڑی شہرت ہے۔ اس واقعے کربلا اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ میں جو کچھ خرافات بدعات انجام دیے جاتے ہیں جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ اسلام مکمل ہونے کے 50 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی، بہت پہلے کر دی تھی۔ تو 50 سال کے بعد اس شہادت کی آڑ میں مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، خلیفہ وقت یزید رحمت اللہ علیہ کو لعن طعن کیا جاتا ہے، اور ایسی ایسی خرافات اور ایسی چیزیں انجام دی جاتی ہیں جن کا شریعت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں ہوتا کیا ہے کہ جو ماہ محرم کی حرمت ہے اس حرمت کا خیال نہ رکھ کر اس کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ کہاں گناہوں سے بچنے کی تلقین ہے، کہاں گناہوں سے دور رہنے کی تاکید ہے، لیکن خصوصی طور پر اس مہینے اور اس دن کے اندر وہ عظیم گناہ کیے جاتے ہیں جس کا شریعت میں کسی طور پر اجازت میں نہیں مل سکتی۔ جبکہ مشرکین بھی اس مہینے کی عظمت کا خیال رکھ کر گناہوں سے بچتے تھے، ایسے اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے اس مہینے کو منحوس۔ تو اس طور پر تو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چکر میں ان سے بڑی بڑی شہادتیں جو ہوئی ہے، حضرت علی کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عمر بن خطاب جن کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ قرار دیا کہ فتنوں کے لیے دروازہ ہے، یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو فتنوں کی دھارا بڑھ پڑے گی، اور وہی ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنے ہی فتنے آنے لگے، حتیٰ کہ اسی فتنوں کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی۔ تو اتنی بڑی بڑی شہادتیں جن سے اسلام کو کتنا بڑا نقصان ہوا، ان شہادتوں کو بھول کر ایک شہادت جو طے شدہ تھی، جس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور جس کا ہونا تھا، اس شہادت کی آڑ میں اسلام، مسلمانوں اور صحابہ کرام کو بدنام کرنا، ان کو طعن و تشنیع کرنا کسی طور پر درست نہیں ہے۔ اسی مہینے میں صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں جو کہ حرام ہے، اور اپنے ایمان کو، اسلام کو خطرے میں نہیں بلکہ نکل جانا ہے اسلام سے صحابہ کو گالیاں دینا، صحابہ کی شان میں ایسی گستاخیاں جس کی آدمی اپنے کسی رشتہ دار کے تعلق سے کرنا گوارا نہیں کرے گا، کہ اگر وہ اس سے بڑا گناہ کیا ہو، اس سے بڑا جرم کیا ہو تو اپنے کسی رشتہ دار کے تعلق سے گوارا نہیں کرے گا کہ ایسی گستاخیاں وہ صحابہ کے تعلق سے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تعزیہ بنانا، ماتم کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا اور پانی پلانا، شربت پلانا، سبھی لے ابھی آتے ہوئے راستے میں جو ہے دیکھیے اسلامی تعلیم کیا ہے کہ آج کے دن خصوصی طور پر روزے کا اہتمام کیا جائے، خصوصی طور پر روزے کا اہتمام ہو، اسلامی تعلیم ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، آپ اس اسلامی تعلیم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے پیروں تلے رود رہے ہیں، اور اس اسلامی تعلیم کی مخالفت کرتے ہوئے آپ جو ہے پانی پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں۔ تو جس واقعے کی آڑ لے کر آپ یہ ساری خرافات کر رہے ہیں اس سے جو ہے کسی طور پر ان کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ خود اس واقعے کے مجرم ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بہت تفصیل کا موقع تو نہیں رہتا، لیکن یہ خود اس واقعے کے مجرم ہیں۔ انہی کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم سانحہ پیش آیا، اس لیے ان لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا اور ان کی حرکتوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، جبکہ ہمیں جو تعلیم ہے اس دن کے تعلق سے وہ روزہ رکھنے کی تلقین کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس دن کے تعلق سے کچھ جو خرافات والی چیزیں
بے بنیاد باتیں شریعت سے جس کا کوئی تعلق نہیں, تاریخ سے بھی جس کا کوئی تعلق نہیں, جو پھیلا دی گئی ہے کہ جیسے اسی 10 محرم کی تاریخ میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر براجمان ہوئی تھی. شریعت سے اس کا کوئی ربط, کوئی ثبوت نہیں اس طریقے. تو ایسی باتیں بھی, اور اسی طریقے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھی اسی دن ٹھنڈی ہوئی تھی, یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے. یہ بات بھی کہ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کیا تو اسی دن 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کیا. یہ بات بھی جیسا کہ حدیث کے اندر ہے, صحیح حدیث میں, کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی. تو اب یہ بات کہ وہ جمعہ کا دن 10 محرم کا دن ہوگا, آج 10 محرم ہے, دیکھیے قیامت آنا جائے, تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی, یہ تو حدیث کے اندر ہے, لیکن وہ جمعہ 10 محرم کا ہوگا, یہ بیان کیا جاتا ہے. جبکہ ایسی کوئی بات نہیں, شریعت سے تاریخ سے ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں. اس لیے ایسی خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسلامی کیلنڈر ہجری سال کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اپنے بچوں کو یاد دلانا چاہیے. ان 4 مہینوں کی عظمت حرمت کا خیال رکھنا چاہیے. اس ماہ محرم کی جو تاریخی اور شرعی حیثیت ہے اسے جاننا چاہیے, اور شرعی طور پر اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے, زیادہ نیکیاں انجام دینا, گناہوں سے بچنا, زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا, خصوصی طور پر 9 اور 10 تاریخ 9 اور 10 محرم کے روزے کے اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو ہے ہماری شریعت سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے. ہم شریعت کے پابند ہیں, آزادی ہمیں اس طور پر حاصل نہیں ہے کہ ہم شریعت سے آزاد ہو کر جو چاہیں وہ کریں, یا کسی واقعے کے آڑ لے کر ہم خرافات انجام دیں. ان چیزوں سے شریعت نے ہم کو روک رکھا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہو کہ ہم تمام لوگوں کو ماہ محرم اور بقیہ حرمت والے مہینوں کی عظمت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.